أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الرحمن علم القرآن وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ خلق الإنسان علمه البيان اور انسان کو پیدا کیا پھر اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند اپنی گردش میں ایک حساب کے پابند ہیں اور یہ ستارے اور درخت اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان اور اسی نے آسمان کو بلندی پر رکھ کر ایک میزان قائم کر دیا، بس تم میزان میں خلل مت ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، تول میں کم مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ زمین کو اللہ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے بنایا ہے، جس پر لذیذ میوے والے اور غلافوں کی طرح طرح والی کھجوروں کے درخت ہیں اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا اور دانہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اے جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم اپنے پروردگار کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پالنے والا ہے، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس بات کا انکار کرو گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اسی نے موجیں مارتے ہوئے دو سمندر جاری کر دیے اور ان کے درمیان ایک حد فاصل مقرر کر دی ہے، بس تم اپنے خدا کی کس کس چیز کے منکر بنو گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ بس اسی نے غم دنیا کو بھلا رکھا ہے، بس اسی نے غم دنیا کو بھلا رکھا ہے، جس نے شبیر کا غم دل سے لگا رکھا ہے۔
جس نے شبیر کا غم دل سے لگا رکھا ہے. یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ جلنے والوں کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے. جلنے والوں کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے. ہم کو ماتم کے اجالوں نے چھپا رکھا ہے. میرے کانوں میں صدا آئی ہے اڑتی اڑتی. میرے کانوں میں صدا آئی ہے اڑتی اڑتی. تیر کا ہوش تبسم نے اڑا رکھا ہے. شیر حیدر تو نہیں آیا ترائی پا کہیں. شیر حیدر تو نہیں آیا ترائی پا کہیں. کس نے لاشوں کا یہ انبار لگا رکھا ہے. خیمہ شے کی حفاظت کے لیے غازی نے خیمہ شے کی حفاظت کے لیے غازی نے خط شمشیر کو پہرے پا لگا رکھا ہے. وہ آپ روکیں گے ہمیشہ کی عزاداری سے. آپ روکیں گے ہمیشہ کی عزاداری سے. جائیے جائیے ان باتوں میں رکھا کیا ہے. جائیے جائیے ان باتوں میں رکھا کیا ہے. اور شام والوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو حر کو. شام والوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو حر کو. حر نے اب نور کی بستی کو بسا رکھا ہے. وہ مٹ گیا تو تیرا دربار تیرا نام یزید. مٹ گیا تو تیرا دربار تیرا نام یزید. آج بھی شے کا علم حق نے اٹھا رکھا ہے. وہ کہہ کے یہ ٹوٹ پڑا شام کے لشکر پاجری. کہہ کے یہ ٹوٹ پڑا شام کے لشکر پاجری.
نام ماں باپ نے عباس میرا رکھا ہے۔ بھئی یہ دو چار شعر اور ہیں، سماعت فرمائیں کہ شب عاشور بتاتا ہے ٹہلنا اس کا، شب عاشور بتاتا ہے ٹہلنا اس کا، حر کو احساس ندامت نے جگا رکھا ہے۔ اور سب سے اچھی میری تصویر وہی ہے جس میں، سب سے اچھی میری تصویر وہی ہے جس میں میں نے سر روضہ سرور پا جھکا رکھا ہے۔ سب سے اچھی میری تصویر وہی ہے جس میں، سب سے اچھی میری تصویر وہی ہے جس میں میں نے سر روضہ سرور پا جھکا رکھا ہے۔ اے حبیبی بنے مظاہر تیری پیری کو سلام، اے حبیبی بنے مظاہر تیری پیری کو سلام، شے کی نصرت نے جواں تجھ کو بنا رکھا ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ شے کے آنے کی خبر جب سے سنی ہے آصف، شے کے آنے کی خبر جب سے سنی ہے آصف، ہم نے پلکوں پا چراغوں کو سجا رکھا ہے۔ نعرہ صلوات۔ قاری ریاض صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، شعراء اکرام کی فہرست کو دیکھتے ہوئے نظامت بالکل قطعی نہیں ہوگی، ہاں، اور اس لیے شعراء اکرام کی فہرست کمال بھائی تھوڑا سا طویل ہے، لہٰذا کل وقت تھا باقاعدہ تو نظامت ہو رہی تھی، اور آج بالکل وقت نہیں ہے، مگر تھوڑا سا جناب بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ بھی آگے جائیں، ہاں جناب بھائی بیٹھے مگر آپ لوگ بھی آگے آ جائیں تھوڑا سا، جس سے جو شعراء اکرام ہے بس میں اسے بلاتا رہوں گا، مگر جو حق نظامت ہے وہ ادا کر دوں۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر قاری ریاض صاحب جو پڑھ رہے تھے جس زمین پر، اسی زمین پر ایک مطلع 3-4 شعر پڑھ کے اس کے بعد میں بس مسلسل شاعر کو آواز کہ فرش مجلس کا یہاں جس نے بچھا رکھا ہے، فرش مجلس کا یہاں جس نے بچھا رکھا ہے، اس نے جنت میں مکان اپنا بنا رکھا ہے، فرش مجلس کا یہاں جس نے بنا رکھا ہے، اس نے جنت میں مکان۔ 2 شعر بلال کاظمی صاحب یہاں موجود ہیں، اور ایک شعر کاظم جرولی صاحب کا پڑھوں گا، ایک شعر سرور لکھنوی صاحب کا، بس کہ یہ مصلح جو فرش مجلس کا یہاں جس نے بچھا رکھا ہے، اس نے جنت میں مکان اپنا بنا رکھا ہے، مولانا بلال کاظمی صاحب کا یہ شعر کہ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو،
ایک اشارہ ہے، فہمیں شعر سنیں، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو۔ یہ دو شعر بلال کاظمی صاحب کے تھے، ایک شعر سرور لکھنوی صاحب کا کہ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ اور ایک شعر آخری قاسم جرولی صاحب کا، اور پروردگار اسی ذکر کے صدقے میں، اسی شعر کے صدقے میں ان کو شفائے کلی عطا فرما دے، حلیل ہیں اس وقت۔ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو، سرکار قاسم بھائی کا شعر کہ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، کیا کوئی شیر ترائی پر ٹہلنے نکلا؟ کیا کوئی شیر، شکیل بھائی، کیا کوئی شیر ترائی پر ٹہلنے نکلا؟ کچھ پرندوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے، کیا کوئی شیر ترائی پر ٹہلنے نکلا؟ کچھ پرندوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اب یہاں کے بعد نظامت بند۔ ایک مطلع اور چند شعر حاضر خدمت کرتا ہوں کہ بنا تلوار کے دونوں کا حملہ ایک جیسا ہے، بنا تلوار کے دونوں کا حملہ ایک جیسا ہے، نظر عباس کی اصغر کا ہنسنا ایک جیسا ہے، بنا تلوار کے دونوں کا حملہ ایک جیسا ہے، نظر عباس کی اصغر کا ہنسنا ایک جیسا ہے، اور علی کے بغض میں ہر ایک عمل کا ایک نتیجہ ہے، علی کے بغض میں ہر ایک عمل کا ایک نتیجہ ہے، مسلح کو بچھانا جرم کرنا ایک جیسا ہے، مسلح کو بچھانا جرم کرنا ایک جیسا ہے، اگر ہے قاتل زہرا سے ہمدردی تو پھر لعنت، اگر ہے قاتل زہرا سے ہمدردی تو پھر لعنت، یزید نحس پہ کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے، یزید نحس پہ کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے، اور زہیر قین ہو یا جون ہو ہے مختلف شکلیں، زہیر قین ہو یا جون ہو ہے مختلف شکلیں، مگر محبوب کا ہر دل میں چہرہ ایک جیسا ہے، مگر محبوب کا ہر دل میں چہرہ ایک جیسا ہے۔ اور یہ اعلیٰ شعر خاص طور سے صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ زہیر قین ہو یا جون ہو ہے مختلف شکلیں، زہیر قین ہو یا جون ہو ہے مختلف شکلیں، مگر محبوب کا ہر دل میں چہرہ ایک جیسا ہے۔ اور یہ اعلیٰ شعر خاص طور سے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ علی نے ضرب کھائی شہ نے سجدے میں کٹایا سر، علی نے ضرب کھائی شہ نے سجدے میں کٹایا سر، یہاں پر کامیابی کا طریقہ ایک جیسا ہے، یہاں پر کامیابی کا طریقہ ایک جیسا ہے، اور اندھیرے آ کے فتووں کے یہاں پر کیوں نہ مٹ جائیں، اندھیرے آ کے فتووں کے یہاں پر کیوں نہ مٹ جائیں، 72 چاند ہے سب کا اجالا ایک جیسا ہے، 72 چاند ہے سب کا اجالا ایک جیسا ہے، یہاں اول محمد اوسط و آخر محمد ہے، یہاں اول محمد اوسط و آخر محمد ہے، کسی بھی رخ سے دیکھو یہ گھرانہ ایک جیسا ہے، کسی بھی رخ سے دیکھو یہ گھرانہ ایک جیسا ہے، اڑے سر گر اسی رفتار سے حیرت نہیں کوئی، اڑے سر گر اسی رفتار سے حیرت نہیں کوئی، جری کی تیغ اور نیزے کا حملہ ایک جیسا ہے، جری کی تیغ اور نیزے کا حملہ ایک جیسا ہے۔ اور یہ اعلیٰ شعر خاص طور سے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، عصا موسیٰ کا اور غازی کا نیزہ ایک جیسا ہے،
عصا موسیٰ کا اور غازی کا نیزہ ایک جیسا ہے، وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، وہاں ہے نیل میں رستہ یہاں پر گھاٹ خالی ہے، عصا موسیٰ کا اور غازی کا نیزہ ایک جیسا ہے، عصا موسیٰ کا اور غازی کا نیزہ ایک جیسا۔ اور مقطع حاضر خدمت کرتا ہوں کہ ہے یہ عباس ثابت بضعت و منی کے ذریعے سے، ہے یہ عباس ثابت بضعت و منی کے ذریعے سے، نبی کو فاطمہ کو درد دینا ایک جیسا ہے، نبی کو فاطمہ کو درد دینا ایک جیسا ہے۔ نعرہ صلوات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں نے کہا کہ شعراء کی فہرست زیادہ ہے، اس لیے کوئی نظامت نہیں، میں گزارش مگر ایک شعر پڑھنے کا دل کر گیا، اور اس شب بیداری میں جو ابھی محمد صاحب آپ شعر پڑھ رہے تھے، اس شب بیداری تھی لکھنؤ کی، تو اس میں جو سب سے زیادہ شعر چلا تھا وہ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں مولانا بلال کاظمی صاحب کا، کہ علی کا امر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا، علی کا امر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا، جری کا پانی لینا پھینک دینا ایک جیسا ہے، علی کا امر کے سینے پہ چڑھنا اور اتر آنا، جری کا پانی لینا پھینک دینا ایک جیسا ہے۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب انجینئر علی شبر صاحب سے، تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم، صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ایک مطلع اور دو تین شعر ناز کرتا ہوں، خاص طور سے وقت بھی کم ہے، قبلہ بھی تشریف فرمائیں، وقت کا تقاضا ہے۔ فام بھائی دیکھا ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا، ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا، سرے محشر عزاداروں کا رتبہ دیکھنا ہوگا، سرے محشر اندھیری اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا، اندھیری ہاں بھائی اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا، جو بچ کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے، جو بچ کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے، پسے عباس اب اصغر کا حملہ دیکھنا ہوگا، پسے عباس اب اصغر کا حملہ دیکھنا ہوگا، پسے عباس۔ خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، قبلہ دیکھیے گا، ہم دیکھ حیا
موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی، جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا۔ حیات و موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی، جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ شعر خاص طور سے 2 شعر کی زحمت اور ہے، نادہ فرمائیں۔ جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا۔ نمازوں پر نہ اتراؤ ملک زیر لحد بولے، نمازوں پر نہ اتراؤ ملک زیر لحد بولے، عمل تو بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا۔ عمل تو اور یہ آخری شعر خاص طور سے، عمل تو بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا۔ فدکی کا تذکرہ، انصار بھائی، فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں، فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں، فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں، یہاں ہے کون جھوٹا کون سچا دیکھنا ہوگا۔ فدکی کا تذکرہ میں چھیڑنے والا ہوں مجلس میں، یہاں ہے کون جھوٹا کون سچا دیکھنا ہوگا۔ اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ علی شبر نوگانوی صاحب خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ میں شعراء کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اختصار سے کام لے لیں۔ اختصار کا مطلب ہے مختصر، اور مختصر کا مطلب ہے کم، ہے نا۔ شعراء کی تھوڑی فہرست طویل ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مسلم رضا صاحب سے تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ایک نعرہ صلوات بھیجے ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ لوگوں کے کہ در حسین سے آ کے نجات لے جائے، در حسین سے آ کے نجات لے جائے، اور علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ اور جناب حر نے
بتایا کہ روز عاشورا جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ اور یہ بات تو سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، یہ بات تو سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو۔ ارے کسی میں دم ہے تو آ کے فرات لے جائے، کسی میں دم ہے تو آ کے فرات لے جائے۔ اقدار صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ایک نعرہ صلوات ضرور اللہم صلی علی محمد۔ کیسے بیاں کروں میں وہ منظر سمیٹ کر، کیسے بیاں کروں میں وہ منظر سمیٹ کر، اور عباس لکھ رہا ہوں سمندر سمیٹ کر، عباس لکھ رہا ہوں سمندر سمیٹ کر۔ اور نیزے کا تھا کمال کہ ہیبت جری کی ہے، حملے کا تھا نیزے کا تھا کمال کہ ہیبت جری کی ہے۔ ارے حملے میں ایک رکھ دیا لشکر سمیٹ کر، ارے حملے میں ایک رکھ دیا لشکر سمیٹ کر، اور بھاگے تھے دور دور وہ قاسم کی جنگ سے، بھاگے تھے دور دور وہ قاسم کی جنگ سے۔ ارے لایا تھا جو یزید ستمگر سمیٹ کر، لایا تھا جو یزید ستمگر سمیٹ کر۔ اور تاریخ کائنات میں ایسے نہیں ملے، تاریخ کائنات میں ایسے نہیں ملے۔ ارے شبیر جیسے لائے 72 سمیٹ کر، شبیر جیسے لائے 72 سمیٹ کر۔ ایک مصرع الگ سے لگا رہا ہوں ذرا اس میں، ذرا گیا کہ یہ پاس لکھ رہا ہوں سمندر سمیٹ کر، اور ایسوں کو ہم خلیفہ مانتے نہیں، ایسوں کو ہم خلیفہ ارے مانتے نہیں۔ میدان سے جو بھاگے ارے جامع سمیٹ کر، میدان سے جو بھاگے جامع سمیٹ کر، عباس لکھ رہا ہوں سمندر سمیٹ کر۔ ایک نعرہ صلوات بھیجے اللہ۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب جناح ظفر آبادی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ صرف ایک مطلع اور 2 شعر شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صرف ایک مطلع اور 2 شعر اختصار کے ساتھ زاہد صاحب۔ فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں۔ سنیے گا بطور خاص۔ فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں، کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں۔
کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں. دو شعر بس، صرف دو شعر خصوصی توجہ چاہتا ہوں. کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں. تو آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ. سرکار شعر سنیے بطور خاص. آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. آخری شعر افہام بھائی اور زحمت تمام بطور خاص سماعت فرمائیں. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. تو جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ. ان کو ملا بطور خاص سنیے گا. جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ، ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں. آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی. پانی کو منہ لگانے سے انکار کر دیا، پیاسے نے علقمہ کو عزادار کر دیا. نیئر سسوی صاحب نے کہا کہ بے حب اہل بیت مسلح پہ آ گئے. بے حب اہل بیت قرار بھائی، بے حب اہل بیت نیئر سسوی، بے حب اہل بیت مسلح پہ آ گئے، تم نے نماز کو بھی گنہگار کر دیا. بے حب اہل بیت مسلح پہ آ گئے، تم نے نماز کو بھی گنہگار کر دیا. گزارش ہے جناب انجم غدیری صاحب سے کہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اعلان اور کہ اب جتنے شعراء یہاں ہیں اتنے ہی لوگ پڑھیں گے. اگر سرور بھائی آئے یا نیئر مجیدی صاحب آئے تو بڑھیں گے، نہیں تو اتنے شاعروں میں سے سب بڑھیں گے. بس ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. بس ایک مطلب اور دو شعر کہ کربلا والوں نے ہر دل پا حکومت کی ہے. کربلا والوں نے ہر دل پا حکومت کی ہے، بات حیرت کی نہیں ہے یہ حقیقت کی ہے. کربلا والوں نے ہر دل پا حکومت کی ہے، بات حیرت کی نہیں ہے یہ حقیقت کی ہے. کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. اور تم جو کرتے ہو تبرے پہ یہ توبہ توبہ، کہ تم جو کرتے ہو تبرے پہ یہ توبہ توبہ، کیا کبھی سورہ توبہ نے مروت کی ہے؟ کہ تم جو کرتے ہو تبرے پہ یہ توبہ توبہ، کیا کبھی سورہ توبہ نے مروت کی ہے؟
گزارش ہے جناب کمیل الہ آبادی صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. ہمارا زندہ باد انجم صاحب. بہت اچھا ماشاء اللہ. حضرات السلام علیکم. دیکھیں معصومہ عالم کے حوالے سے ایک مطلب 4-5 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جب دختر سرکار پا کچھ بات ہوئی ہے، جب دختر سرکار پا کچھ بات ہوئی ہے، تب سورہ مریم سے شروعات ہوئی ہے. تب سورہ مریم سے شروعات ہوئی ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں بلال بھائی، رکھیے گا سخن اپنا چراغوں سے بہت دور، رکھیے گا سخن اپنا چراغوں سے بہت دور. ارے زہرا کے قصیدے کے لیے رات ہوئی ہے. رکھیے گا سخن اپنا چراغوں سے بہت دور، زہرا کے قصیدے کے لیے رات ہوئی ہے. رکھیے گا سخن اپنا چراغوں سے بہت دور، زہرا کے قصیدے کے لیے رات ہوئی ہے. اشکوں سے بھرا کھل گیا رومال مقدس، اشکوں سے بھرا کھل گیا رومال مقدس. ارے محشر کی کڑی دھوپ میں برسات ہوئی ہے، محشر کی کڑی دھوپ میں برسات ہوئی ہے. کچھ لوگ ملے راہ میں کرتے ہوئے ماتم، کچھ لوگ ملے راہ میں کرتے ہوئے ماتم. زہرا کی دعاؤں سے ملاقات ہوئی ہے، زہرا کی دعاؤں سے. کچھ لوگ ملے راہ میں کرتے ہوئے ماتم، زہرا کی دعاؤں سے ملاقات ہوئی ہے. اور دیواروں سے ٹکراتی ہیں سر اپنا حدیثیں. ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں گے بھائی، دیواروں سے ٹکراتی ہیں سر اپنا حدیثیں. ارے تقریر تیری مظہر آیات ہوئی ہے، تقریر تیری مظہر آیات ہوئی ہے. اور پستی بھی سخنور ہے بلندی بھی سخنور، پستی بھی سخنور ہے بلندی بھی سخنور. وہ منقبت ارض و سماوات ہوئی ہے، وہ منقبت ارض و سماوات ہوئی ہے. دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جھکنے لگے افلاک بھی اس وزن سے یکدم، جھکنے لگے افلاک بھی اس وزن سے یکدم. ایسی تیری دہلیز سے خیرات ہوئی ہے، ایسی تیری دہلیز سے خیرات ہوئی ہے. ہے منتظر دانہ گندم سر دیوار. بلال بھائی ملاحظہ فرمائیں آخری شعر. ہے منتظر دانہ گندم سر دیوار. امید پرندوں کی تیری ذات ہوئی ہے، امید پرندوں کی تیری ذات ہوئی ہے. گزارش ہے بھائی رضا صاحب کی خصوصی فرمائش تھی کہ جب مجمع آ جائے تو مجھے پڑھوائیے گا. تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا سلمہ سے وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. سترے فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی، سترے فسانہ بولتے قرآن سے لڑ گئی. بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی، بنت نفاق حاصل ایمان سے لڑ گئی. وہ ہرش تخت، یہ ہرش تخت حاصل فقر سلیمان سے لڑ گئی، وہ ہرش تک فقر سلیمان سے لڑ گئی. عورت کی ذات اور شہ مردان سے لڑ گئی، عورت کی ذات اور شہ مردان سے لڑ گئی. کملی میں یا کتابوں کی چادر میں لائیے، میدان سے پہلے جا کے انہیں گھر میں لائیے. جو لوگ سمجھتے ہیں تبرک کو بدگماں،
بستر اٹھائے پھرتے رہیں گے کشا کشا. کیا پوچھتے ہوں ان کے بزرگوں کی داستاں, کیا پوچھتے ہوں ان کے بزرگوں کی داستاں. زہرا کی ماں نے کھولے خزانوں کے جب دہاں, دستر پاک پر بن بلائے مہمان ہو گئے, لالچ میں روٹیوں کی مسلمان ہو گئے. ماشاء اللہ رضا سلم ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں. بہت خوب. نعرہ صلوات. ایک مطلب اور 2 اشعار حاضر کروں گا. بھائی لال بھائی حاضر کرتا ہوں. کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا, کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا, جس کو تو اپنی نگاہوں سے گرا دے زہرا, جس کو تو اپنی. کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا, جس کو تو اپنی نگاہوں سے گرا دے زہرا, جس کو تو اپنی نگاہوں سے گرا دے زہرا. شیخ ملاحظہ فرمائیے کہ منکر خاک شفا جو بھی ہیں اس دنیا میں, منکر خاک شفا جو بھی ہے اس دنیا میں, ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا, ایسے لوگوں کو. منکر خاک شفا جو بھی ہے اس دنیا میں, ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا, ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ساری دنیا کے غریبوں کو غذا مل جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ ساری دنیا کے غریبوں کو غذا مل جائے, اپنی چکی کو اگر پھر سے چلا دے زہرا, اپنی چکی کو اگر پھر سے چلا دے زہرا. اس وقت صرف 2 شاعر میری فہرست میں. مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ, جس سے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دشواری نہ ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے. میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب محترم اور ہمارے مہمان شاعر دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں, جناب انظار سیتا پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. جناب عامر صاحب آگے آ جائیں, جگہ ہے. انظار سیتا پوری صاحب ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ. حضرات
السلام علیکم. اختصار تو ویسے ہی رکھنا تھا مجھے، لیکن ہمارے مولانا بلال قاسمی صاحب نے کہا کہ بی بی شان میں 4 مصرے پڑھ کے، اور سب کے بس کی بات نہیں کہ 2-3 اشعار پڑھ. مجبور ہوں میں، ان کا حکم ہے. بس نہیں درود پڑھیں باوجود بولو. مولانا فرمایا 4 مصرے اجازت چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ ہے کہ جس پہ عبادت بھی صدقے، تو وہ ہے کہ جس پہ، توجہ چاہتا ہوں، عبادت بھی صدقے، طہارت بھی صدقے، صداقت بھی صدقے. توجہ چاہتا ہوں مولانا خاص طور سے. تو وہ ہے کہ جس پہ عبادت بھی صدقے، طہارت بھی صدقے، صداقت بھی صدقے. 2 مصرے. تو ام الائمہ، تو دختر نبی کی، تو ام الائمہ، تو دختر نبی کی، نبوت بھی صدقے، امامت بھی. تو ام الائمہ، تو دختر نبی کی، نبوت بھی صدقے، امامت بھی صدقے. تو وہ ہے کہ جس پہ، دور پڑھیں حضرت. بس حکم ہے ان کا تو میں ڈال نہیں سکتا، بےدبی ہوگی. راہ خدا میں گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، تیغ کے سائے میں سو جانا سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں گھر کو لٹانا. اس نے مطلب دیکھیے، ڈوبا ہوا سورج پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں، کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں گھر کو لٹانا. اور یہ شعر بی بی کے حوالے سے ہے، اس میں خاص طور سن لیں. مچلے ہوئے معصوم پسر ہوں، معصومہ بہلاتی ہو. توجہ زیادہ ہو ساتھ، خاص طور سے منافر میں. مچلے ہوئے معصوم پسر ہوں، معصومہ بہلاتی ہو، جنت سے کپڑے منگوانا سب کے بس کی بات نہیں، راہ خدا میں
گھر کو لٹانا. اور حضرات یہ شعر دیکھیں مولا علی کے حوالے سے. تیغ پاہو اخلاق کا پہرا. دیکھیں مولانا, تیغ پاہو اخلاق کا پہرا, غیظ و غضب منہ تکتے ہو. توجہ چاہتا ہوں. تیغ پاہو اخلاق کا پہرا, غیظ و غضب منہ تکتے ہو. حیدر سے مولا بن جانا سب کے بس کی بات نہیں. راہ خدا میں گھر کو لٹانا. حضرات 3 شعر ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو کلام سنایا, تو جو چاہتا ہوں ملا فرمائیں. بہت ایک درود پڑھ دیں بازو ورن. ایک اور درود کا سہارا دیں حضرات. حیدر سے مولا بن جانا سب کے بس کی بات نہیں. توجہ حضرات اس شعر کے لیے. چرچے جس کی رضاقی کے دونوں جہاں میں ہوتے ہیں. چرچے جس کی رضاقی کے دونوں جہاں میں ہوتے ہیں. اس کے گھر روٹی بھجوانا چرچے جس کی رضاقی کے دونوں جہاں میں ہوتے ہیں. اس کے گھر روٹی بھجوانا سب کے بس کی. اور یہ شعر جو حاصل کلام شعر ہوا میں پڑھ دیتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے. دروازہ, بہت توجہ, دروازہ کھولا نالی نے, شاہی دستک دیتی رہی. دروازہ کھولا نا علی نے, شاہی دستک دیتی رہی. بھوک کو سجدوں سے بہلانا سب کے بس کی بات نہیں. راہ خدا. اور حضرات یہ شعر بھی سن لیں شاید کسی قابل ہو. راہ خدا میں گھر کو لٹانا مرسل اعظم کی محفل میں بیٹھنا آسان ہے لیکن مرسل اعظم کی محفل میں بیٹھنا آسان ہے لیکن دوش پیمبر تک آ جانا سب کے بس کی بات نہیں. راہ خدا میں گھر کو لٹانا. اختصار کے ساتھ اشعار چھوڑ کے درود پڑھ دیں گے. دروازہ کھولا نالی نے, شاہی دستک دیتی رہی.
بھوک کو سجدوں سے بہلانا سب کے بس کی بات نہیں۔ محترم جناب انظار سیتا پوری صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب ہماری فہرست کے آخری شاعر، جیسا اعلان کے مطابق میں نے کہا کہ اگر نیّر مجیدی صاحب یا سرور نواب صاحب تشریف لے آئے تو وہ پڑھیں گے، نہیں تو یہ ہماری فہرست کے آخری شاعر، اس کے بعد میں علی جناب مولانا قرار مولائی صاحب قبلہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل اترولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جو مومنین اکرام باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ یہ میری فہرست کے آخری شاعر ہیں۔ تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ ایک قطع ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے ہر ایک جاہیں علی ایک وقت میں، جیسے ہر ایک جاہیں علی ایک وقت میں، حاصل تجھے بھی ویسی ہی قدرت ہے فاطمہ، حاصل تجھے بھی ویسے ہی قدرت ہے فاطمہ، رومال میں کلش کے عزا کو لیے ہوئے، مجلس میں ہر جگہ تیری شرکت ہے فاطمہ، رومال میں کلش کے عزا کو لیے ہوئے، رومال میں کلش کے عزا کو لیے ہوئے، مجلس میں ہر جگہ تیری شرکت ہے فاطمہ، مجلس میں ہر جگہ تیری شرکت ہے فاطمہ۔ ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ بروز حشر ظالم کو جواب اس کا بھی دینا ہے، بروز حشر ظالم کو جواب اس کا بھی دینا ہے، فدق کے باب میں جو ہے بیان فاطمہ زہرا، فدق کے باب میں جو ہے بطور خاص دو میں سے بیان فاطمہ زہرا، اور گواہی فاطمہ سے مانگنے والے خبر بھی ہے، گواہی فاطمہ سے مانگنے والے خبر بھی ہے، سند قرآن کو دیتی ہے زبان فاطمہ زہرا، گواہی فاطمہ سے مانگنے والے خبر بھی ہے، گواہی فاطمہ سے مانگنے والے خبر بھی ہے، سند قرآن کو دیتی ہے زبان فاطمہ زہرا، سند قرآن کو دیتی ہے زبان فاطمہ زہرا۔ صرف موضوع پہ بات ہوگی، وقت بھی کم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک قطع اور دیکھ لیں۔ بیٹے تیرے امام شریک حیات امام، بیٹے تیرے امام شریک حیات امام، اور تو شریک کار رسالت ہے فاطمہ، اور تو شریک بطور خاص دو میں سے، اور تو شریک کار رسالت ہے فاطمہ، اور تو شریک کار رسالت ہے فاطمہ، بیٹے تیرے امام شریک حیات امام، اور تو شریک کار رسالت ہے فاطمہ، سردار نوجوان جنہ ہے جو تیرے لال، سردار نوجوان جنہ ہے جو تیرے لال، ارے قدموں میں تیرے ان کی بھی جنت ہے فاطمہ، قدموں میں تیرے ان کی بھی جنت ہے فاطمہ، قدموں میں تیرے ان کی بھی جنت ہے فاطمہ۔ ایک چھوٹی بہر میں ایک مطلع 3-4 اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ سال میں ایک بار موقع آتا ہے یہ کہ فکر پا پردہ پڑا ہے فاطمہ، فکر پا پردہ پڑا ہے فاطمہ، تیری مدحت معجزہ ہے فاطمہ، تیری مدحت معجزہ ہے فاطمہ، اڑتے اڑتے طائر فکر رسا، در پر فضا کے رکا ہے فاطمہ،
ملاحظہ کیجئے خطاب النشار کہ ایک ستارہ آپ کی دہلیز پر کتنی صدیوں سے پڑا ہے فاطمہ، کتنی صدیوں سے پڑا ہے فاطمہ، بطور خاص نور تیرا کب سے ہے کیسے بتائیں، نور تیرا کب سے ہے کیسے بتائیں، کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ، کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ، نور تیرا کب سے ہے کیسے بتائیں، کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ، اور جس میں دیکھا ہے علی کو مطمئن، جس میں دیکھا ہے بس 3-4 اشارہ، جس میں دیکھا ہے علی کو مطمئن، ایک ایسا آئینہ ہے فاطمہ، ایک ایسا آئینہ ہے فاطمہ، کون ہے اسلام میں سب سے بلند، مثال سنیے، کون ہے اسلام میں سب سے بلند، اٹھ کے مرسل نے کہا ہے فاطمہ، کون ہے اسلام میں سب سے بلند، اٹھ کے مرسل نے کہا ہے فاطمہ۔ آخری 2 اشعار میسر کہ سب کی آنکھوں پر حجاب نور ہے، سب کی آنکھوں پر حجاب نور ہے، منتظر تیرا خدا ہے فاطمہ، منتظر تیرا خدا ہے فاطمہ، ہے عدالت حشر کی آراستہ، اور تیرا فیصلہ ہے فاطمہ، اور تیرا فیصلہ ہے فاطمہ، کن سے پہلے کی صدا ہے فاطمہ۔ یہ میری فہرست کے آخری شاعر تھے جناب شکیل اترولوی صاحب۔ میں جملہ مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولانا ممبر پہ آئیں تو میں فرش پہ جاؤں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فہرست شعراء یہاں سے تمام، یہاں سے علی جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب کی نورانی تقریر، اور وہ تقریر جو آپ کے ذہنوں کو مجلہ کرے گی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ثقلیں، تھوڑا سا آگے آ جائے بیٹا، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ، جس سے بعد میں آنے والوں کے لیے، اس لیے کہ سب کو اندازہ ہے، اس لیے مسلسل یہ لوگ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، سب کو اندازہ ہے مجمع کتنا آنے والا ہے، تو لہٰذا بعد میں اتھل پتھل کا ماحول نہ ہونے پائے، لہٰذا آپ لوگ پہلے سے آگے یہ سسٹم بنائے رہیں کہ بعد میں کوئی دشواری نہ آنے پائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اعلی جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک باواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورت الحمد، 3 مرتبہ سورت توحید بنظر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الدافع الجیشات الاباطیل والدامغ صولات الارالیل، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر ولایتہم ومنکر زیارتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ۔ اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ ام ابیہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہا جب مجلس میں تشریف لاتی ہیں تو یہ تو انہی کی مجلس ہے، اس میں تو چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہوتے ہیں بی بی سمیت۔ کتنے ملائکہ، تمام تر انبیاء سب کے سب اس مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان سب کی خوشنودی کے لیے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بلند ترین صلوات۔ الحمدللہ، کرم ہے اس پروردگار کا، عنایت ہے اس معبود کی، کتنے کروڑ سجدے، ان گنت سجدے اس معبود مطلق کے لیے جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا رب ہے۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کی دشمنی سے مزین فرما کے حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس کے دل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں کی دشمنی نہیں ہوگی، چاہے اس کی عمر قیامت تک کی کیوں نہ ہو، اسے حق اور باطل پہچاننے کا تمیز نہیں آ سکتا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو الحمدللہ یہ مجلس منسوب ہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان کی ذات والا صفات سے یہ مجالس موسوم ہے، منسوب ہے، انہی کی خوشنودی کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اور انفرادیت ان مجالس کی یہ ہے میرے سرکار شکیل بھائی، بلال بھائی،
انفرادیت ان مجالس کی یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مجلس خالصتاً شیعہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، اس میں کسی بھی زاویے سے کسی بھی اینگل سے منافق کی انٹری نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بھائی فام، اگر کوئی بھٹکا ہوا منافق تھوڑی دیر کے لیے آ بھی جائے تو یہاں سے متحیر ہو کے جائے، میں کہاں آ گیا، اس لیے کہ یہ تو خالصتاً شیعہ امیر المومنین کی مجلس ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ، اور اس کا جلوہ کیا ہے قبلہ کہ میرے مولا نے فرمایا ہے، توجہ، کہ ہمارے شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ ہمارے نور کی شعاعوں سے بنے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو شیعہ ہے وہ تو خوش ہو جانا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی شعاع سے بنے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام کو آپ سنتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عالمی شہرت یافتہ جناب بلال کاظمی صاحب کہ نہ جانے کتنے کروڑ سینوں کے اندر دل بن کے دھڑکتے ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہیں دنیا والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے مجمع کا بہترین کلیکشن ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سننے کے لیے بلاتے ہیں کہ جنہیں ایک ایک وقت میں جو ہے 1-1 لاکھ لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے داد دیتے ہیں۔ ان کا کسی ایک کا بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ تعبیر ہے میرے لیے ایسی جیسے لاکھ لوگوں نے مجھے داد دی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہوا آپ حضرات؟ تو ایک لطیف سی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی شعاعوں سے بنے ہیں۔ توجہ، نور الگ، شعاع الگ۔ سورج جیسے سورج ہے، دھوپ جو ہے یہ اس کی شعاع ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورج ہے، دھوپ اس کی شعاع ہے۔ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ، رات دن ہماری غیبتیں کرو، ہم سے دشمنی کرو، کچھ بھی کرو، ہمیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن جو مالک جنت ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، خاتون جنت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، صادق آل محمد علیہ السلام، توجہ، کسی کے اندر سید شباب اہل الجنہ، توجہ، طرفین کے یہاں حدیث موجود ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن اور حسین علیہ السلام جو ہے وہ سردار جوانان جنا نہیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی شعاعوں سے بنے ہیں۔ سورج ہے، دھوپ شعاع ہے۔ کبھی کسی اخبار میں، کسی خبر میں، کسی خبر رساں ایجنسی نے آپ کو یہ اطلاع دی، کبھی بھی ماشاءاللہ 60 سال سے اوپر کے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی واقعہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ فلاں زمانے میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا تھا کہ سورج پردہ شب میں چلا گیا تھا، دھوپ یہیں چھوڑ گیا تھا؟ شکیل بھائی، کبھی کوئی ثابت کرے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو کہ سورج پردہ شب میں چلا گیا ہو، دھوپ یہاں چھوڑ گیا ہو؟ ایسا ہے تو نہیں میرے سرکار؟
اگر ہو تو اطلاع کر دینا ہمیں، حالانکہ ایسا زندگی میں قیامت تک کی بھی حیات ملے ڈھونڈ نہ پاؤ گے، سسٹم کے خلاف ہے یہ چیز۔ توجہ میرے عزیزو، جہاں دھوپ ہے وہیں سورج ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، جہاں سورج ہے وہیں دھوپ ہے۔ توجہ، اب کوئی جنت میں میرے عزیزو جائے یا نہ جائے، جو سید شباب اہل الجنہ ہیں وہ تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو جنت میں چلے جائیں، سواؤں کو یہیں چھوڑ جائیں؟ کیا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ مجلس خالصتاً شیعوں کے لیے ہیں، اور ہم یہ مجلس کرنے کے بعد پوری یہ صرف اور صرف ہماری مجلسیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس مظلومہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا قتل کرنے کے بعد سارے قاتلوں کے چہرے چھپا دیے۔ ان کی دی ہوئی توفیق نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ان کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب ادھیڑ دیں، اس لیے کہ تاکہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جناب فاطمہ کا قاتل کون ہے۔ تو یہ مجلس احتجاج ہیں، احتجاج، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مجلس احتجاج ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ماشاءاللہ آن لائن کا اثر ہے قبلہ، کہ ماشاءاللہ گھر ہی سے مجلس جو ہے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں لوگ۔ پہلے جو ہے بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ اس کی یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہاں، تو یہ مجلسیں جو ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج، احتجاج کسے کہتے ہیں میرے سرکار؟ کہیں کوئی بے اہمیت جس کی رشتہ دار دعوت نہ کرتے ہوں، رشتہ دار بتانے کے لیے تیار نہ ہو، جس کا چہرہ بھی ایسا ہو کہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کے لیے دل نہ چاہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس سے دامن بچا رہے ہوں لوگ، اگر ایسے ناگفتہ بہی شخص کا بھی کہیں قتل ہو جائے، توجہ، اگر اس کا بھی قتل ہو جائے اور اس قتل کو پولیس رشوت لے کے کھپانا چاہے، کھپانا چاہے، تو اس مقتول کے طرفدار کیا کریں گے؟ اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ قاتلوں کو، لیکن پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر ہی نہیں درج کر رہی ہے، کیا کریں؟ توجہ، اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے، اگر وہ بھی رشوت لیے ہوئے بیٹھا ہو، کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے، اگر پوری کی پوری چین ہی رشوت خوروں کی ہو، تو پبلک آکروش میں آنے کے بعد جو ہے وہ ایک احتجاج کرے گی۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک احتجاج ہوگا، ڈیمونسٹریشن ہوگا، تھانے کا گھیراؤ ہوگا، جس کا جتنا شعور ہے اس طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کرے گا، تاکہ میڈیا آئے اور آنے کے بعد سب کی کوریج جو ہے وہ سربراہ حکومت تک، سی ایم تک، پی ایم تک جو ہے وہ پہنچائے، اور وہ فوراً جو ہے وہ سنجان لے اس بات کا، اور پولیس کے اوپر دباؤ بنائے کہ بھائی یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ احتجاج ختم کرنا چاہیے، فوراً سے پہلے جو ہے وہ کیس کھولو کہ قتل کس نے کیا۔ دنیا کے جو بڑے سے بڑے دماغدار ہیں، چاہے وہ جج ہوں، انصاف پسند طبیعت کے لوگ ہوں، ان سب سے بالکل باقاعدہ جو ہے وہ کوئی لکھوا کے لے کے آئے، توجہ، کہ جتنے اس مقتول کے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے قتل کو جو لوگ چھپا رہے تھے،
اس کے خلاف احتجاج کرنے والے جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اس کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جو انتہائی بے اہمیت تھا اس کی حیثیت جو ہے وہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بڑھانا شروع کریں گے. ہے یا نہیں؟ توجہ میرے عزیزو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہے یا نہیں یہی بات میرے عزیزو؟ کوئی دنیا چاہے جتنا بڑا احتجاج ہو جائے، اس احتجاج میں اگر کروڑوں لوگ بھی شامل ہو جائیں، کسی کے منہ میں دانت ہیں کہ جو یہ فتویٰ دے سکے یا یہ کہہ سکے کہ اس مقتول کی طرفداری میں احتجاج جس نے کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ تو میں کچھ کہہ رہا ہوں، آئے دن احتجاج ہوتے ہیں بھائی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بہت جتنے لوگ احتجاج کرنے والے ہیں آپ بتائیے مجھے، احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے شکیل بھائی کہ جتنے بھی لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں اس کی موافقت میں ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ ایک بے اہمیت آدمی جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس کی طرف سے ایسے مقتول کی طرفداری میں احتجاج کرنے والے کی سراہنا ہر بدھی جیوی ورگ کرے گا، مگر جس کے پاس بدھی ہو. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟ جس کے پاس عقل و خرد ہو تو قتل کسی معمولی ہستی کا نہیں ہوا ہے، قتل ہوا ہے سیدۃ النساء العالمین کا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ قتل ہوا ہے انسیاء حورا کا، قتل ہوا ہے عذرا کا، قتل ہوا ہے بطول کا، قتل اس کا ہوا ہے جسے باعث تخلیق کائنات رسول مقبول نے بیٹی ہونے کے باوجود اپنی ماں کا درجہ دیا. بہت خطرناک مائک ہے بھائی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. قتل اس کا ہوا ہے میرے عزیزو، قتل کسی معمولی ہستی کا نہیں ہوا ہے. تو اب آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ کیا اور جس کے قتل کے بعد جو ہے وہ ان کے قاتلوں کو باقاعدہ محترم بنا کے پیش کیا گیا اور پوری دنیا پر نافذ کر دیا. متوجہ ہیں یا نہیں؟ تو اب ان کے چاہنے والے اگر احتجاج کریں تو اس میں کون سی برا ماننے والی بات ہے بھائی؟ ہم تو احتجاج کریں گے اور احتجاج ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کے نور کی شعاع ہیں، چونکہ شیعہ ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. کیا سو گئے ہو یار؟ ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. یہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے پہ کوئی جرمانہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ متوجہ ہوا ہے حضرات؟ تو میرے عزیزو یہ مجلس احتجاج ہیں. احتجاج بھائی کس کے خلاف احتجاج ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کے خلاف احتجاج. تو ہر احتجاج کے بعد ایک گیاپن دیا جاتا ہے، میمورینڈم. اب اگر یہ سارے مسلمان ہمیں روتا پیٹتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے احتجاج کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہم سے اگر نہیں پوچھ رہا ہے بھائی تمہارا مطالبہ کیا ہے، تو یہ بات تھوڑی ہے کہ ہم مطالبہ نہیں بتائیں گے. مطالبہ 2 اور 2 4 والا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سبھی سبحان اللہ کہیں، بس یہ تھیم سمجھ لیں کہ ان مجلسوں کی تھیم کیا ہے، وہ جملہ دے رہا ہوں. ذرا سا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ ہمارا واضح ترین گیاپن کیا ہے؟ ہمارا میمورینڈم کیا ہے؟ نہ ہمارا مطالبہ حکومت سے ہے، نہ ہمارا مطالبہ سی ایم سے ہے، نہ پی ایم سے ہے، نہ ڈی ایم سے ہے، کسی سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہمارا مطالبہ ہے بدھی جیوی ورگ سے.
ہمارا مطالبہ ہے انصاف پسند طبیعت انسان سے، چاہے وہ ہو کسی بھی قوم کا۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو رسول کو اذیت دے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا گیاپن اور ہمارا میمورنڈم یہ ہے، ہر انصاف پسند طبیعت انسان سے توجہ، کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ احتجاج کر کے کہ بھائی اپنے ضمیر کے مفتی سے یہ فتویٰ لو، اگر طبیعت میں انصاف ہے تو فیصلہ کرو کہ جن جن لوگوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قتل کیا ان لوگوں کے ناموں کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ۔ کیا عجیب بات ہے، یعنی رسول کے جزو کا قتل بھی کرے پھر مسلمان رہے، پھر مسلمان رہے۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یعنی رسول کے جزو کا قتل بھی کرے اور پھر مسلمان رہے، اور صرف مسلمان نہیں صدیق بھی کہلوائے۔ تو ایسے زندیق کو صدیق نہیں کہنے دیں گے۔ لاجیکل بات کرو، ذرا سا صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سربستہ راز ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کی ہر بات راز، ان کا نام راز۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کی تاریخ شہادت راز۔ کون سی دنیا میں پڑھ رہا ہوں، توجہ، ہاں، ان کی تاریخ شہادت راز، ان کی قبر مبارک راز، ان کا ہر دکھ راز، ان کی وصیت راز۔ وصیت راز کیا وصیت کی تھی مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو کہ یا علی، حسنین کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ساری کی ساری بات ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ کیا ہے اہم ترین، کہ یا علی میرے جنازے میں جبت اور طاغوت عرف ابو بکر اور عمر کو نہ آنے دینا۔ حیرت کی بات ہے، مجلس سے پہلے بلال بھائی، مجلس سے پہلے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سا آدمی اتنا بولتا ہے چپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ملال اس وقت ہوتا ہے کہ جب فضائل معصومین ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی کا دورہ طاری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ بابا جبلن صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ کی وصیت کہ میرے جنازے پر آنے نہ دینا۔ اب دیکھیے قصدن میری شہزادی نے کہا کہ انہیں آنے نہ دینا، ایسے ہی نہیں کہا کہ بھائی میرے جنازے پہ نہ بلانا، نہ آنے نہ دینا۔ بلانے کی تو بڑی بات ہے، آنے نہ دینا۔ اگر کوئی اپنی سیاسی بساط چمکانے کے لیے آنے کی بدپرہیزی کر لیتا تو سیدہ کی وصیت کے مطابق میرے مولا ایسا پٹختے کہ لوگوں کے حافظوں سے بھی نام ختم ہو جاتا۔ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ۔ تو کیا وصیت کی میری شہزادی نے کہ آنے نہ دینا۔
توجہ، پوری کی پوری ذمہ داری ہو گئی مولا امیر المومنین کی سیدہ کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. ہمسر امیر المومنین ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، تو ان کی ہر بات راز، ہر بات راز. وصیت میں کیا راز ہے؟ وصیت میں کتنا عجیب، ایک عجیب نقطے کی بات کہہ رہا ہوں قبلہ، کیا راز ہے اس وصیت کے اندر. 1400 سال کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے، بھائی افہام کو پتا ہے، محمد کو پتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو مومن کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ تحفہ ہوتا ہے کہ اے مومن، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری تشییع جنازہ میں جتنے لوگوں نے شرکت کی، تیری مٹی میں، تیرے جنازے میں جتنے لوگوں نے شرکت کی، اللہ نے انہیں سب کو بخش دیا. لکھنؤ کے اندر پڑھ رہا ہوں. یہ تو اگر کوئی کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لے تو وہ بخشا جائے. اگر کوئی امیر المومنین کی ہمسر کے جنازے میں شرکت کرے، بات ختم ہو گئی یار. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. سینٹر میں بیٹھ کے بولا کرو یار. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے وصیت کی. کیا راز ہے؟ جو رسول ہے وہی بطول ہے. رسول رحمت للعالمین، بطول بھی رحمت للعالمین، چونکہ ان کا جزو ہے. جو خصوصیات رسول کے وہی بطول کے. جیسے حکم ماننا واجب رسول کا، ویسے ہی بطول کا. جیسے حجت خدا رسول، حجتوں پہ حجت. اسی طرح 11 اماموں پر بطول حجت، عام آدمیوں پہ نہیں، اماموں پہ حجت ہے میری شہزادی. ہے یا نہیں؟ تو آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ یہ ان کے فضائل ہیں. ان کے جنازے میں شرکت کرنا کتنی بڑی بات تھی یا نہیں؟ تو انہوں نے منع کیوں کیا کہ میرے جنازے میں آنے نہ دینا؟ اب میری شہزادی کی کیا عجیب حکمت تھی، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود. بھائی وہ تو آئے تھے دنیا کے اندر اسی لیے، وہ تو آئے تھے دنیا کے اندر اسی لیے تاکہ لوگوں کو نجات دیں، عالمین کے لیے رحمت. ساری دنیا عالمین کے، ساری دنیا جو ہے عالمین ہی میں تو آتی ہے، سب کے لیے جیسے رسول رحمت. اور وہ تو ایسی رحمت کہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت. لیکن میری شہزادی نے یہ وصیت کیوں کی جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہو؟ اس نے یہ وصیت کی کہ آنے نہ دینا. اے میری شہزادی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کا حکمت یہ ہے کہ یہ ہم نے سوال چھوڑا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے کہ اس کا جواب لاؤ. کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا سراپا رحمت ہے تو پھر جنازے پہ آنے کے لیے منع کیوں کیا؟ منع کیوں کیا؟ منع کیوں کیا؟ اب میری طرف دیکھیے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی دیکھے. یہ سوال چھوڑا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ذہنوں میں. کیا سوال چھوڑا ہے کہ اس سوال کا جواب لاؤ کہ ہم نے کیوں منع کیا کہ انہیں جنازے پہ آنے نہ دینا؟ منع کیوں کیا؟ میرے عزیزو، جس کو اس کا یہ اتہاس گواہ ہے، جس کو اس سوال کا جواب مل گیا پھر وہ وہاں نہیں رہا، یہاں آیا ہے.
جس کو اس سوال کا جواب ملا ہے وہ وہاں نہیں رہا، یہاں آیا ہے اور یہ سوال مستقبل کے پردے چاک کرتا ہوا ہر ذی فہم کے ذہن پہ دستک ضرور دیتا ہے. اور زیادہ تر آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والے لوگ اسی دروازے سے قبلہ و کعبہ تشریف لے آئے. بآواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ. میرے مولا آپ کی توفیقات میں بہترین خطیب، بہترین مفکر اور بہترین عالم ہمارے مولانا صاحب. ذرا صاحب آواز بلند صلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ کیا راز ہے وصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کہ یہ جس کو اس سوال کا جواب ملا ہے وہ پھر کسی بھی فرقے کے اندر ٹھہر نہیں سکا، یہاں آیا ہے. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو بی بی سلام اللہ علیہا کی ہر بات راز. بلال بھائی آپ کو بھی جانا ہے، کتنی دیر پڑھنا ہے مجھے یہ بتا دیجئے. اچھا مغرب کے بعد تک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 20 منٹ مجھے ہو گئے تقریباً پڑھتے ہوئے، اور بس انشاءاللہ 20 منٹ میں ہی تمام کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرے عزیزوں ان کی ہر بات راز. یہ مجلس اسی غرض و غایت سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا جائے. اس لیے کہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. بہترین ترین شاعر ہیں ہمارے انظار بھائی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ میری بستی میں جائیں، میں ان سے کہوں حضور کوئی قصیدہ ایسا پڑھ دیجئے کہ بالکل دل خوش ہو جائے اور میری بستی کے لوگ سب کے سب جھوم جائیں. اب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا، ماشاءاللہ بہترین آواز کے مالک، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اب اتفاق کیا ہوا کہ میری بستی کے لوگ ان کو نہ جانتے ہوں. بلایا میں نے اور ایک ایک شعر پہ جو ہے وہ پوری پبلک خوش ہو کے تمام جتنے بھی جس کی جیب کے اندر جو تھا اس نے جو ہے نچھاور کر دیا، صدقہ اتار دیا. اب کیا ہوا جناب، میں کھڑا ہوا ان کا تعارف کرانے کے لیے. کہا کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ انظار بھائی پڑھتے تو بہت عمدہ ہیں، کیا کہنے، دل جیت لیا آپ کا، مگر ان کو جو ہے وہ بلال صاحب کہہ کے دیتے ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں، اللہ نہ کرے، ماشاءاللہ خود جو ہے وہ شاعر ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مثلا اگر میں جو ہے ان کا یہ غلط تعارف کراؤں، پھر چاہے ایک ایک شعر کے بدلے میں جو لفافہ دوں وہ 2-2 کروڑ روپے کا پکڑا دوں، یہ مجھ سے قطعاً راضی نہیں ہو سکتے اگر انصاف ان کی طبیعت میں ہے تو. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر انصاف ان کی طبیعت، حالانکہ بلال بھائی سے بے انتہا ترین محبت بھی ہے انہیں، احترام بھی انتہا سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر چاہے کتنی ہی خدمت کروں، کتنی ہی خاطر کروں، کچھ بھی کروں، یہ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے چاہے جتنا بڑا نذرانہ پیش کر دوں. یہی کہیں گے مولانا صاحب آپ ہمیں 1 کپ چائے بھی نہ پلاتے، ارے پانی بھی نہ پلاتے، مگر ہمارا تعارف وہ کرواتے جس کے ہم حقدار ہیں. ہمارا تعارف وہ کراتے. تو میرے عزیزو ہمارے ساتھ پلس آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جب سے لے کے اب تک جو ظلم ہم پہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا ہمارا غلط تعارف کراتی ہے. دنیا نے اہل بیت کا بھی غلط تعارف کرایا، اہل بیت کا غلط تعارف کرایا. اگر آیہ تطہیر کی اینک لگا کے آل محمد علیہ السلام کو دیکھ کے جب تعارف کرایا جاتا دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا.
کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑی ہو گئی یہ بات. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر توحید کا تعارف ان لوگوں سے سنا ہوتا، اگر اللہ کا تعارف شکیل بھائی ان لوگوں سے سنا ہوتا کہ جو اللہ کا تعارف کرانے ہی کے لیے خلق کیے گئے تھے. ارے میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ تو پھر کس کو مجال تھی کہ وہ بارگاہ ایزدی میں سجدہ نہ کرتا؟ اگر رسول کا تعارف علی مرتضیٰ کی زبان میں دنیا سنتی اور اسے نشر کیا جاتا تو تھی کسی کے اندر جرأت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 1400 سال کے بعد بھی ہذیان کی تہمت لگانے والے پہ لعنت نہ کرتا؟ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد والے محمد. ہے یا نہیں؟ تو ان کی ہر بات راز، ہر بات راز، ان کے نام راز، ان کے جنازے راز، ان کی قبریں راز، ان کی شادیاں راز. اللہ اکبر. ہے کائنات عالم میں کوئی خاتون ایسی کہ جس کا نکاح جو ہے وہ اللہ نے پڑھا ہو؟ سیدہ کے تعارف کے لیے یہ مجلس ہے. ذرا سا صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد. میری شہزادی سلام اللہ علیہا کے متعلق جو رسول نے ارشاد فرمایا ہے نا، اس سے جامع تعارف نہیں ہو سکتا سیدہ سلام اللہ علیہا کا. ایک ہی لفظ کے اندر فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ایک جامع ترین تعارف ہے کہ ساری زندگی آدمی اس کی شرح کرتا رہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. 1000 دفعہ سنی ہوگی یہ بات آپ نے، ابھی پڑھا تو ہے کہ بھائی ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے. بہت پڑھی جاتی ہے یہ بات کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت، ماں کے پیر کے نیچے جنت. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آہستہ سے کہ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ زاہد، کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ میرے عزیزو، اس سے تو پتہ نہیں کون کون سی امیاں مراد لے لی جاتی ہیں. ہاں، ان امیوں کو بھی لوگ مراد لے لیتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی خانوادہ رسالت میں آنے کے بعد بھی اولاد کا سکھ پراپت نہ کرا. وہ بھی جوڑ لی جاتی ہیں اسی میں ہی. تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں چھوٹا سا، توجہ، کہ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے فیضی بھائی؟ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ اب اگر ماں خود جہنمی ہو تو اس کا پیر اتنا لمبا نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں ہو، پیر بہار ہو، اور اس کے نیچے چھوٹی سی ایک جنت. تو جنت ہر ماں کے پیر کے نیچے نہیں ہے. ماں تو میرے عزیزو شمر کی بھی تھی، ماں تو خولی کی بھی تھی. اب روز قیامت اگر یہ کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اگر شمر ملون کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگوں سے بھی کروائی ہے، بتا دوں اگر یہ جملے بھی نہ سمجھے لکھنؤ میں رہنا چھوڑ دو یار.
بتا دیں آپ سے، ایک بات بتا دیں، تبرہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے خون کے اندر شامل ہے تبرہ، جی ہماری سرشت کے اندر، ہماری جبلت میں شامل ہے تبرہ۔ کس اینگل سے، کہاں سے تبرہ کر دیں، یہ تو اپنی طرف کا بدبخت مخبر اگر دشمن کو خبر نہ کرے، کسی کا باپ نہیں سمجھ سکتا ہم کس چینل سے بولتے ہیں۔ متوجہ ہوئے؟ تو میرے عزیزو، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں، بلال بھائی، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں۔ حاصل جملہ دے رہا ہوں، توجہ آخری آدمی تک، کہ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں۔ پھر کس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے کہ جس کی کوکھ سے جنت کے جوانوں کا عزادار جنم لے۔ ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزو، سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہے کہ جو ام ابیہا، اللہ اکبر، جو ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، اللہ اکبر، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے بی بی سلام اللہ علیہا؟ ان کے تعارف کے لیے ساری کائنات کو الرٹ کر دیا تھا پروردگار عالم نے، ان کے عقد کے موقع پر، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے۔ توجہ، پھر توجہ، 7ویں آسمان پہ جبریل امین کو حکم ہوا سیدہ سلام اللہ علیہا کے تعارف میں کہ قصیدہ پڑھ، ام ابیہا کی شادی ہے، قصیدہ پڑھ۔ سید الملک ہے جبرائیل امین، سارے فرشتوں کا سردار۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، بھئی یہ تو اللہ جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے کہ جو ان کا سردار ہو۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے لا یعلم الا اللہ، اللہ جانتا ہے، اہل بیت یا جسے وہ علم دے وہ جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہر سیکنڈ، کتنے کھرب فرشتے جو ہے وہ خلق ہو رہے ہیں لگاتار۔ جبریل امین نے باقاعدہ سارے فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد سب کے سامنے علی و فاطمہ کا تعارف کرانا شروع کیا۔ اب دیکھتا ہوں کس کے صحن دل میں اترتی ہیں یہ باتیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد وجعل حیاتنا ذکر آل محمد ورزقنا صلاة علی محمد و آل محمد۔ اعلموا یا ملائکۃ اللہ الکرام، اليوم ابواب النیران قد اغلقت و ابواب الجنان قد فتحت والرقاب المذنبین من النار قد اتقت۔ اليوم یوم السرور، اليوم تزویج النور من النور، اليوم کرام النجمین الازہرین، اليوم کرام القمرین الابلجین، اليوم کرام الشمسین المزیتین۔ قد زوج اللہ روح حبیبہ بنفسہ وخزانتہ بذخیرتہ وخاصتہ بخلاصتہ۔ اغنی فاطمہ بعلی، علی عبداللہ وولیہ وناصر امرہ ومروج امرہ وناصر دینہ ومروج امرہ۔ النظر الیہ عبادت والموت علی حبہ شہادت۔ فاطمہ امۃ اللہ وامینتہ مجلببۃ بجلال اللہ، مستورۃ بحجاب اللہ۔ توجہ، مستورۃ بحجاب اللہ۔ فاطمۃ الحوض وعلی الکوثر، فاطمۃ الرکن وعلی المشعر، فاطمۃ
فاطمۃ الرکن وعلی المشہر، فاطمۃ التاج وعلی المغفر، فاطمۃ الخطبہ وعلی المنبر. تعارف سنیے، مجلسیں انہی مقدس ہستیوں کے تعارف کے لیے تو ہے، اسی لیے تو آپ تشریف لائے کہ ہم سن کے آئیں کہ کون ہے فاطمہ، کون ہے علی. تو کسی کی کیا اوقات، کیا بساط، کیا حیثیت کے بتا سکے؟ یہ تو وہی بتائے گا کہ جو اللہ کی حجتوں تک اس کا پیغام پہنچانے والا ہے. نے باقاعدہ پہلا ہی مصرع کہا، توجہ، کہ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد. جتنے لوگ ذرا سا کربلا گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب ایک بات، بڑی لطیف سی بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کتنی احادیث آپ کو یاد ہے، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. اتھنٹک حدیث ہے کہ زائر کربلا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، ذریعہ مبارک سرکار سید الشہداء تک پہنچتے پہنچتے اس کے بدن سے کسی بھی وجہ سے جو پسینے کے قطرات نمودار ہوتے ہیں، اللہ ہر قطرے سے 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، 70,000 فرشتے ہر قطرے سے. ابھی دیکھو کتنے قطرے جو ہے وہ گر گئے ایک ہی سیکنڈ کے اندر، ہے یا نہیں؟ 70,000 فرشتے ہر قطرے سے. اس حساب سے 1400 سال سے لے کے اب کی تاریخ تک جو زائرین امام حسین ہیں ان کے پسینے کے قطرات یہ کاؤنٹ کرو، پھر اس کو 70,000 سے ملٹی پلائی کر کے جو نتیجہ نکلے، اتنے فرشتے صرف اور صرف امام حسین کی زیارت کے صدقے میں زائرین کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. جی اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جو لوگ آل محمد کی محبت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے، بشرطے کہ آل محمد کی محبت میں قرآن پڑھا جائے. اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر اگر کوئی قرآن پڑھے تو قرآن ان پہ خود لعنت کرتا ہے. کیسے؟ ایسے لعنت کرتا ہے کہ آیا تطہیر پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، دہڑیاں ہلا ہلا کے پڑھ رہا ہے، کیسی کیسی آوازیں نکال نکال کے آخری حد تک زور لگا کے جو ہے وہ پوری قرات کر رہا ہے. ہاں مگر یہ کہ دل کے اندر آل محمد علیہ السلام کی طہارت کا قائل نہ ہو اور آیہ تطہیر پڑھے تو قرآن تو لعنت کرے گا یا نہیں؟ آیہ مودت پڑھے، دل میں بغض رکھے تو قرآن تو لعنت کرے گا. کتنے مومنین اس وقت روئے زمین پہ حرم ہائے مطہر میں تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. یہ مسلسل یہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے لفظ جتنے بھی ان کی زبان سے قرآن مجید کے لفظ متلفظ ہو رہے ہیں، یہ مسلسل جو ہے وہ فرشتوں کی ایجادات ہو رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جی منبر پہ بیٹھا ہوں، جتنے پسینے کے قطرات نمودار ہو رہے ہیں آپ کے اور ہمارے، یہاں بھی کتنے کروڑ فرشتے جو ہے وہ خلق کر دیے گئے ہیں. اگر انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے
میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن سید الملک جبریل امین جانتا ہے، چونکہ سید الملک ہے، اس کے پاس سارا محاسبہ ہے کہ کتنے خلق ہو رہے ہیں، کتنے ہونے والے ہیں، سب کو جانتا ہے۔ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے بات کہتا ہے، بہت دفعہ پڑھا یہ خطبہ، لیکن یہ میری شہزادی کی نالین پاک کا صدقہ ہے، جب بھی پڑھا ہے میری شہزادی نے نئی شرح کے ساتھ پڑھوایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ابھی دیر تو نہیں ہو رہی ہے، ذرا سا آگے تشریف لے آئیں تو احسانات میں اضافے ہو جائیں، بس 10 منٹ کے اندر مجلس تمام کر رہا ہوں، چونکہ اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے، ذرا سا آگے تشریف لیں۔ نہ صلوات ایسے پڑھ دیجئے کہ جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد۔ پہلا ہی جملہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، یعنی سارے فرشتوں کو اپنی طرف مخاطب کیا جبرائیل امین نے، کہ جو فرشتے رکوع میں تھے رکوع چھوڑ دیا، جو سجدے میں تھے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، جو تسبیح و تحلیل کر رہے تھے وہ سب کے سب بھی اپنے سید کی طرف دیکھنے لگے کہ سردار کا حکم ہے، کیا خبر ہے، کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے، کیا چیز نافذ ہونے والی ہے، آج کیا علم میں اضافہ ہونے والا ہے۔ توجہ، پھر توجہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد، حلقہ فہم کے اندر حد ادراک سے دور جتنی تعریفیں ہیں سب اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم فرشتوں کو آل محمد کا خادم بنایا۔ کیا سن رہے ہو یار؟ وَجَعْلَ حَيَاتَنَا ذِكْرَ آلِ محمد، جس نے ذکر آل محمد کو ہماری حیات قرار دیا۔ اگر ذکر آل محمد نہ ہو ہم فرشتوں کو موت آ جائے۔ جعل حیاتنا ذکر آل محمد ورزقنا صلاة علی محمد و آل محمد۔ ہماری خوراک کیا ہے شکیل بھائی؟ پائے، نہری، تہری۔ درندوں کی بھی الگ خوراک ہے، چرندوں کی خوراک الگ، پرندوں کی الگ، سب کی خوراک الگ الگ ہوتی ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے اپنی خوراک کا اعلان کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا بتاؤں کہ وقت اتنا کم ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی نے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ صلوات ہی بتا رہی ہے کہ کتنا سننا ہے آپ کو۔ وَرَزَقْنَا صَلَاةً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا ہمارا رزق بنایا۔ اعلموا یا ملائکۃ اللہ الکرام، اے اللہ کے عزت مآب فرشتوں اپنے علم میں اضافہ کرو۔ کیا اضافہ کریں علم میں؟ کیا اضافہ کریں کہ الیوم، توجہ، الیوم یوم السرور، آج خوشی کا دن ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آج اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آج اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ آج اللہ نے جہنمیوں کے گلوں سے آگ کے طوق نکلوا دیے ہیں۔ قسیم النار والجنہ کی شادی ہے، آج ہم جہنمی کو بھی جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی اگر اب یہ ہمیں تو ذرا سا تیاری سی رہتی ہے ذہن کے اندر بھی کہ لکھنؤ میں تو کوئی سمجھے گا اس بات کو، اگر لکھنؤ میں رہ کے بھی یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا تو رہنا چھوڑ دو بھائی۔ یہاں صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔
ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ آج جہنمیوں کے گلوں سے آگ کے توق نکال دیے گئے. اب سب کے سب فرشتے متحیر کہ آخر معاملہ کیا ہوا, ہو کیا رہا ہے. خبر دینے والا حجت خدا تک جو ہے وہ اس کا پیغام پہنچانے والا ہے. جبرائیل امین کہا جاتا ہے, امانت داری کے ساتھ بیان کرنے والا ہے. بات کوئی ایسی تو نہیں ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی آج عجیب معاملہ ہے. سب کے سب متحیر, ہمت کسی کی نہیں کہ پوچھ لے جبرائیل سے کہ آخر ہے کیا معاملہ. جملہ دے رہا ہوں بلال بھائی, توجہ. اب جبریل سب کے ذہنوں کو پڑھ رہے ہیں. کیوں نہ پڑھے؟ اس لیے کہ شاگرد ہے کس کا؟ شاگرد ہے اس کا کہ جو سامع السر والنجوى ہے, جو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو دلوں کی خلقت سے پہلے جاننے والا ہے. اس کا شاگرد جو ہے. فوراً جبرائیل نے معمے سے پردہ ہٹایا. کیا پردہ ہٹایا؟ کہ الیوم یوم السرور, آج خوشی کا دن ہے. کس بات کی خوشی؟ بہت جلدی کس بات کی خوشی؟ کہا کہ آج 2 روشن ستاروں کی شادی ہو رہی ہے. الیوم کرام القمرین الابلجین, آج 2 ایسے چاند رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں جن میں دھبا نہیں. ارے ذرا سا ہاں ہوں کر دیا کیجئے بھائی. کرام النورین النیرین, آج 2 ایسے نور مل رہے ہیں کہ جن نوروں نے نور کو نور عطا کیا. ابھی بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. آج اللہ نے اپنے خاصے کو اپنے خلاصے سے بہا دیا. وَخَاصَّتَهُ بِخُلَاصَتِهِ, آج اللہ نے اپنے خاصے کو اپنے خلاصے سے بہا دیا. خاصہ اور خلاصہ ہے کیا چیز؟ مجھے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غصہ بھی آتا ہے, توجہ, پیار بھی آتا ہے, میں کسی سے راضی بھی ہو جاتا ہوں, ناراض بھی ہو جاتا ہوں. یہ ہے میرا خاصہ. اللہ کو کوئی دیکھنے نہیں جا سکتا, وہ تم تک نہیں آ سکتا. پتہ کیسے چلے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, کس سے راضی ہے, کس سے راضی نہیں ہے. تو بی بی ہے خلاصہ کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے, در بطول کی طرف نظر کرے. جس سے بطول راضی اس سے اللہ راضی, جس سے بطول ناراض اس سے اللہ ناراض, اس سے اللہ ناراض. توجہ, بس چھوڑ دی میں نے بات یہیں پہ کہ جس سے بطول راضی. اللہ کبھی توفیق دے, کسی اور موقع پہ پورا کریں گے, وقت نکل چکا ہے. اللہ اکبر. جس سے بطول راضی. اللہ اکبر. موت نام گالی نہیں ہے, مجھے بھی مرنا ہے, ہمارے بزرگوں کو بھی مرنا ہے. جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے, سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے. میرے باپ کا انتقال ہوا, میرے پاس فون آئے, کہا مولانا صاحب آپ کے والد ماجد کے لیے ہم نے قرآن پڑھا ہے. آج تک میرے دل کے اندر کتنی عزت ہے. بہت سے میرے دوست آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مجلس پڑھیں گے, نذرانہ بھی نہیں لیا کہ نہیں بھائی ہمارا حق بنتا تھا, ہم آئے آپ کے پاس. میرے دل میں ہم جیسے نادار انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں, ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری فطرت نے آمادہ کر دیا ان کے متعلق ان کی عزت کرنے کا. کس کی مجلس ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی مجلس ہے.
ان کے حق میں آپ یہاں آئے. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ حق اور انصاف سے بتانا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس میں آنے والوں، تمہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومی پہ روتا ہوا دیکھ کے حسین کتنی عزت کریں گے تمہیں. امام زمانہ کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی. اس لیے کہ تم عام نہیں ہو، خاص ہو میرے عزیزو. اس لیے کہ تم نے اس مظلومہ کے متعلق یہ احتجاج کیا ہے کہ جس کے قاتلوں کو تاریخ نے چھپانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. کیا اس کے مصائب بیان کیے جا سکتے؟ اللہ اکبر. بی بی سلام اللہ علیہا کا یہ جو شعر ہے نا، یہ میرے عزیزو پوری کربلا اور جب سے لے کے اب تک جتنے بھی شیعان اہل بیت پہ ظلم ہوتے چلے آئے ہیں، ان سب کا کو اجتماعی یعنی مکمل طریقے سے میری شہزادی نے کہہ دیا. کیا؟ صبت علیہ مسائب، صبت علیہ میں سرنا لیا. مٹی کی تہوں کے نیچے آرام فرمانے والے میرے بابا، آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. کیا بات کہی تھی بلال بھائی نے؟ ایک نوحے کا یا کسی اس کا شعر ہے، وہ اس کا مفہوم میرے ذہن کے اندر اس وقت آ رہا ہے کہ جب سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی ہے، کوئی محقق یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ یہ بتا سکے، وہ تاریخ بتا سکے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ چپ ہوئی ہیں گریے سے؟ کوئی بتائے کہ کوئی ایک لمحہ ہے کہ میری شہزادی نے گریہ موقوف کیا ہو؟ ارے یہ تو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تب جو ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ سب سے پہلے استغاثہ بلند کرنے والی میری شہزادی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے تو باقاعدہ یہ بات کہی، قبر رسول کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں بھر کے اپنے کلیجے سے لگا کے بنت رسول اللہ کہتی ہیں کہ اے بابا ایک آنے والا آیا. یہ آنے والا ہے کون؟ ابن خطاب آیا اور اس نے مجھے اتنی مہلت نہ دی کہ میں دروازے سے ذرا ہٹ جاتی. ارے اس نے مجھے دیوار اور در کے درمیان ایسے نچوڑ دیا جیسے پھل کو دو چیزوں میں رکھ کے نچوڑ دیتے ہیں. ارے میری شہزادی نے تڑپ کے کہا فضا، ارے میری مدد کے لیے آ، میں تجھے اسی مدد کے لیے پکار رہی ہوں. اے میری شہزادی، آپ نے تو اس موقع پہ فضا کو پکارا، یہ حسنین کریمین نے بھی سنی یہ آواز. ارے چھوٹے چھوٹے سن ہیں، کیا امام حسن اور امام حسین نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا؟ ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا اسی سیدہ کا کہ جس وقت حسین نے آواز دی ہوگی. ارے بی بی کی آواز پہ لبیک کہنے والے تو علی بھی تھے، حسنین بھی تھے، جناب فضا بھی پہنچی، مگر بی بی سلام اللہ علیہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس وقت حسین نے کہا ہوگا. ارے مقتل کے کلمات ہیں کہ میری شہزادی جنت چھوڑ کے تشریف لائی اور اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرما. تجھے آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ بانی مجلس کو صحت کامل اور عاجل عطا فرما. معبود آل محمد علیہ السلام کے حق کے صدقے میں ان کی اولاد کے نصیب کو بلند فرما. تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ جتنے مومنین سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں
انہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمیں فضائل سمجھنے نہیں دیتے۔ معبود تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما کہ جو ہمیں مصائب پہ تڑپ تڑپ کے رونے نہیں دیتے۔ تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، جس جگہ ہیں، جس شہر میں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس لباس میں ہیں، میرے معبود ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ میرے پروردگار ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ حضرت کا ظہور ہو، دل مومنین کے مسرور ہوں، حق کا بول بالا ہو، باطل کا مقابلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ السلام علیک یا عالم غیر مغلمہ، السلام علیک یا فاہم غیر مفہمہ، السلام علیک یا شریکت الحسین زینب بنت امیر المؤمنین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، 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 السلام علیک یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بیرز التوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واغوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔